السلام علیکم دوستو آج ہم اپنا ناول جا تجھے معاف کیا کی قسط نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرتشا جب یونیورسٹی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پاس سے ایک جیپ بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے۔ زرتشا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ جیپ پار کرنے کے بعد کندھے پر بیگ لٹکائے آگے بڑھ گیا۔ ایک نظر زرتشا پر ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا، جبکہ زرتشا اس کے حصار میں قید سی کھڑی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، ہیئر سٹائل، ڈریسنگ، زرتشا کی آنکھوں میں اس کا چہرہ سما سا گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زرتشا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ سمیر نہیں ہو سکتا۔ زرتشا کو لگا شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ سمیر کے لمبے بال، اس کی مونچھیں، نہیں وہ میرے کہنے پر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زرتشا خود سے سوال کر رہی تھی۔ اگر اس نے میرے کہنے پر یہ سب کیا ہے تو اس کا مطلب، زرتشا نے سر نفی میں ہلایا، تو کیا یہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میرے لیے کیا اس نے یہ سب چند دنوں میں خود کو بدل ڈالا میرے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اس کے پیچھے بھی ضرور اس کا کوئی مفاد چھپا ہوگا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ یہ شخص ہر لمحے مجھے ایک نیا چہرہ دکھاتا ہے اپنا۔ اگر اس نے یہ سب میرے کہنے پر کیا بھی ہے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دل میں آئے کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زرتشا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پلر کے پاس چھپ کر کھڑے سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زرتشا اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے سمیر کو نہیں دیکھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ زرتشا کو اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو وہ واپس پلٹی۔ پیچھے سمیر کھڑا دیکھا تو نظریں فون پر جمائے۔ زرتشا کے رکنے پر بھی وہ رک گیا، مگر زرتشا کی طرف دیکھا نہیں۔ زرتشا کو حیرت ہوئی، سمیر اس سے پہلے آیا تھا مگر ابھی تک یہاں ہی پہنچ پایا ہے۔ زرتشا نے نوٹ کیا کہ سمیر اسے اگنور کر رہا ہے۔ زرتشا پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سمیر نے بھی زرتشا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ زرتشا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر رک کر کچھ دیر بعد پلٹی۔ سمیر آگے بڑھ چکا تھا۔ زرتشا خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرامے باز کہیں کا، زرتشا نے کہا۔ سارا ڈرامہ ہے اس کا، سب سمجھتی ہوں میں۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اس پر مر مٹوں گی، مگر یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ جتنا مرضی ہینڈسم بن جائے، یہ میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ صرف حلیہ بدلا ہے اس نے، اپنی عادتیں نہیں۔ جو مرضی کر لے، رہے گا تو لوفر کا لوفر ہی۔ خیر مجھے کیا، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ زرتشا اپنے آپ کو کوستے ہوئے اپنا بیگ کھول کر اسائنمنٹ چیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ اور نیلم کلاس میں داخل ہوئیں۔ او مائی گاڈ، زرتشا تم نے دیکھا؟ نازیہ اور نیلم تیزی سے زرتشا کے پاس آ بیٹھیں۔ زرتشا، تم نے سمیر کو دیکھا؟ نیلم نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں بھاگتی ہوئی آئی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ زرتشا جھنجھلائی ہوئی بولی۔ یار، تم نے سمیر کو دیکھا؟ اب کی بار نازیہ بولی۔ ہاں ہاں دیکھ لیا ہے میں نے، کیا کروں اب؟ زرتشا غصے سے بھنکاری۔ نازیہ اور نیلم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرتشا، اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور مونچھیں بھی چھوٹی کروا دی ہیں۔ نیلم تیزی سے بولی۔ تو میں کیا کروں اگر اس نے مونچھیں کٹوا دی ہیں تو؟ تم دونوں کیا صبح صبح یہ سمیر کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اسائنمنٹ چیک کرو اپنی اپنی، آج جمع کروانی ہے۔ جب دیکھو سمیر لگائی ہوتی ہے تم دونوں نے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ زرتشا کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی کیونکہ کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا اور سارے سٹوڈنٹس آ چکے تھے کلاس میں۔ ہم تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ سمیر پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ نازیہ نے زرتشا کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا کروں میں؟ زرتشا ان کی کوئی بھی بات سننے کو راضی نہیں تھی۔ زرتشا کو چڑ سی ہونے لگی سمیر کے ذکر پر۔ نہیں، تم کچھ مت کرو، بس ایک کام کرنا۔ نازیہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ زرتشا بھمچکاتے ہوئے بولی۔ اب اگر تمہیں سمیر پرپوز کرے تو اسے نہ مت کہنا۔ نازیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ زرتشا نے سامنے پڑا رجسٹر اٹھا کر نازیہ کے سر میں دے مارا۔ اف، پاگل ہو تم زرتشا، مجھے مارو گی کیا؟ نازیہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ ہاں، مار دوں گی میں تمہیں اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا بات کی تو۔
زرتشا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئی۔ نازیہ اور نیلم ہنسنے لگیں۔ اچھا یار، ہم تو بس مذاق کر رہی تھیں۔ زرتشا کے وہاں سے اٹھنے پر دونوں اس کے پیچھے بھاگیں۔ زرتشا منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان تینوں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سمیر کلاس کے باہر ہی رک کر فیصل اور نوید کے انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی وہاں آئے سمیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ نو نو سمیر، یہ تم نہیں ہو سکتے۔ فیصل تو بس گرنے ہی والا تھا۔ نوید نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے ان کی حرکتیں دیکھنے لگے۔ اوہ مائی گاڈ، سمیر یہ تم ہو؟ تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو اب۔ فیصل دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پھر گھٹنوں کے بل سمیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمیر، مجھ سے شادی کرو گے؟ فیصل دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، ایسے ہی ہاتھ جوڑے گی زرتشا خان تمہارے سامنے۔ فیصل آنکھ دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چلو بس کرو، اب کلاس میں جانے کا ٹائم ہے۔ میں زرتشا خان کو اچھا بچہ بن کر بھی تو دکھانا ہے۔ سمیر ہنسنے لگا۔ سمیر کی بات پر ایک بار پھر سے تینوں کا قہقہ گونجا۔ تینوں ہنستے مسکراتے کلاس میں داخل ہو گئے۔ سب اسٹوڈنٹس کی نظریں سمیر پر ٹک سی گئیں۔ سمیر کلاس میں۔ پروفیسر صاحب بھی حیران ہوئے سمیر کو کلاس میں آتے دیکھ کر۔ ایک تو ساری کلاس سمیر کی کلاس میں کے آنے پر حیران تھی، اوپر سے اس کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر طرف سمیر نامی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آؤ برخودار، آج کیسے رستہ بھول گئے کلاس کا؟ پروفیسر صاحب بھی ایسے کیسے جانے دیتے سمیر کو؟ گڈ مارننگ سر۔ سر، یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، ورنہ ایک دنیا ترستی ہے دا ڈان سمیر گجر سے ملنے کے لیے۔ سمیر کے بات پر ساری کلاس ہنسنے لگی۔ پروفیسر صاحب نے وہی سے ڈسٹر کا نشانہ لگایا سمیر پر، جو سمیر نے بآسانی کیچ کر لیا۔ غلط نشانہ سر، لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اوہ، آپ نے چشمہ اتارا ہوا ہے نا، اسی لیے ایسا ہوا۔ چلے کوئی بات نہیں سر، اگلی بار چشمہ لگا کر نشانہ لگانا، آپ ہو سکتا ہے صحیح لگ جائے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یو گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، پروفیسر صاحب غصے سے بولے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں آپ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی سر۔ پروفیسر صاحب دنگ رہ گئے سمیر کے اس رویے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ اگر حلیہ سدھار لیا ہے تو رویہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہارے اس حلیہ بدلنے کا۔ خود کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرو، اپنا رویہ، لہجہ سب درست کرو۔ ان کپڑوں اور بالوں کو درست کرنے کے علاوہ ایک اور کام بھی کرو، اپنا اخلاق درست کرو۔ یہ مہنگے کپڑے اور مہنگی جیلز لگا کر بال سیٹ کر کے خوبصورت نظر آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا اخلاق ہی خوبصورت نہ ہو۔ خود کو اندر سے سنوارو۔ جی سر، سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب کلاس کا وقت ضائع مت کرو، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ پروفیسر صاحب اب کی بار تھوڑے نرم لہجے میں بولے۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا، مگر سن کون رہا تھا؟ سمیر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی کانوں میں کاٹن ڈالے بیٹھ گیا۔ پروفیسر صاحب بول رہے تھے اور وہ بس ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو تینوں کینٹین کی طرف بڑھیں تاکہ لنچ کرنے کے بعد ہاسٹل جائیں۔ جیسے ہی تینوں کنٹین میں جا کر بیٹھیں، سامنے والے ٹیبل پر سمیر، نوید اور فیصل آ کر بیٹھ گئے۔ سمیر کا رخ زرتشا کی طرف ہی تھا۔ زرتشا نے غصے سے اسے گھورا، مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے زرتشا کو دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ جیسے ہی زرتشا دوسری طرف دیکھنے لگتی، سمیر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا، مگر جیسے ہی زرتشا اس کی طرف دیکھتی، اس کی نظریں یا تو فون پر جمی ہوتی یا پھر نوید اور فیصل سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ زرتشا کو کوفت سی ہونے لگی سمیر کو سامنے دیکھ کر۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے دل میں سمیر کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، اب کہیں دور رہ گیا تھا۔ نفرت کی آگ پھر سے جلنے لگی۔ سمیر بھی تو یہ سب نفرت کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ اس دن جب زرتشا نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھمائیں تو اسے بہت شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ ایک لڑکی اسے اس طرح چیلنج کر سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ زرتشا کے لیے اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں میں درد تھا یا غصہ، سمیر نہیں جانتا تھا۔
وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ زرتشا سے انتقام لینا ہے، بدلے کی آگ میں جلتا رہا وہ۔ فیصل اور نوید جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرنے کے بعد پٹی باندھی۔ سمیر کچھ نہیں بولا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ بھی واپس نہیں کھینچا۔ شاید وہ خود بھی اس اذیت سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم سا بیٹھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کو جواب تک نہیں دیا اونچی آواز میں، اور یہ زرتشا خان تو چوڑیاں ہی تھما گئی پہننے کے لیے۔ اس بات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا سمیر کو۔ سمیر، کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ کچھ بولو تو صحیح یار۔ فیصل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سمیر نے خالی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرتشا خان۔ سمیر بامشکل بس اتنا ہی بول سکا، زرتشا خان۔ زرتشا نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ فیصل بھویں اچکاتے ہوئے بولا، سوالیہ نظروں سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہاں، زرتشا خان نے مجھے یہ چوڑیاں دی تاکہ میں پہن لوں انہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نوید نے دروازے سے اندر آتے ہوئے سمیر کی بات سن لی۔ وہ غصے سے کمرے میں بولتا ہوا داخل ہوا، اب مزید ایک اور دن نہیں ٹکنے دیں گے ہم اسے اس یونیورسٹی میں۔ چلو فیصل میرے ساتھ۔ نوید غصے سے فیصل کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ تم دونوں۔ سمیر کی آواز پر وہ دونوں رک گئے۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم دونوں، یہ میری لڑائی ہے اور مجھے اب سمجھ آ گئی ہے یہ جنگ کیسے لڑنی ہے مجھے۔ چوڑیوں کا جواب چوڑیوں سے ہی دینا پڑے گا مجھے۔ وہ یہی چاہتی ہے نا کہ میں اپنے بال کٹوا دوں، یہ مونچھیں کٹوا دوں، غنڈہ گردی بند کر دوں۔ اب یہ سب کر کے دکھاؤں گا میں اسے۔ میں زرتشا خان، تیار ہو جاؤ تم، آ رہا ہوں۔ دا ڈان سمیر گجر۔ ایک نئے انداز میں تمہاری زندگی برباد کرنے۔ سمیر اپنی پٹی باندھے ہاتھ پر نظریں جمائے سب بولتا چلا گیا۔ نہیں سمیر، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ تم ایک لڑکی کے لیے خود کو نہیں بدلو گے۔ نہیں، میں ایک لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے خود کو بدلوں گا۔ سمیر نے فیصل کی بات کاٹ دی۔ صرف اور صرف اپنے لیے۔ اب پلیز کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو تم دونوں مجھے، میرا سر بہت چکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم دونوں ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، مگر یہ فیصلہ اسے کرنا ہی پڑا، کیونکہ اب مردانگی کی تھی۔ جب بات مردانگی پر آتی ہے تو مرد ہر حد پار کر جاتا ہے۔ اسے تو بس کسی بھی صورت اپنی مردانگی ثابت کرنی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ راستہ صحیح ہو یا غلط، چاہے وہ راستہ کسی کا دل توڑ کر ہی نہ بنتا ہو۔ مرد اس راستے سے بھی گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ سمیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں خود بھی جل رہا تھا اور اس آگ کی لپیٹ میں زرتشا کو بھی لینے والا تھا۔ زرتشا کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے سمیر کا پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب غلطی کی ہے تو سزا کی حقدار تو بنتی ہے نا وہ۔ زرتشا نے نازیہ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور خود نازیہ کی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اب سمیر اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرتشا پرسکون ہو کر برگر کھانے لگی۔ سمیر اور اس کے دوست وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کو جاتے دیکھا زرتشا نے سکھ کا سانس لیا۔ نیلم اور نازیہ تو کھا کھا کر تھک ہی نہیں رہی تھی، جبکہ زرتشا بس ایک برگر کھا کر بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں کے انتظار میں تھی اب کہ جلدی سے یہ دونوں فری ہوں لنچ سے تو وہ ہاسٹل پہنچے۔ اوہ، مجھے تو بک لینی تھی لائبریری سے، زرتشا یاد آنے پر بولی۔ تم دونوں بیٹھو، لنچ کرو، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ زرتشا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھی۔ وہ لائبریری میں پہنچ کر اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ریک میں سے ایک کتاب اٹھائی تو دوسری طرف سمیر کا چہرہ نظر آیا اسے۔ اوہ! زرتشا ڈر کر نیچے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر سمیر نے اسے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ زرتشا نے دوبارہ اٹھ کر ریک کے دوسری طرف دیکھا، سمیر نہیں تھا وہاں۔ زرتشا نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیر ریک کی دوسری طرف سے زرتشا کے پیچھے آ رکا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر کی آواز پر زرتشا پلٹی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمیر زرتشا کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے۔ زرتشا بس پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے سمیر کو گھورنے لگی۔